جو آدمی ان تین برائیوں کا مرتکب ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، عطا کرنے میں، دینے میں بخل کیا، مال کے دینے میں بخل سے کام لیا، ایک جگہ مال کی ضرورت تھی مگر اس نے نہیں لگایا، اپنے اعزاء اقرباء پر مال کی ضرورت تھی اس نے نہیں خرچ کیا، سگا بھائی ہے وہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے مگر ناراضگی چل رہی ہے نہیں دے رہا، بہن ہے نہیں دے رہا، چچا ماموں تایا نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ناراضگی ہے، جبکہ ہے وہ محتاج آدمی، اس وقت وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، اپنی زکوٰۃ کو اٹھا کر کسی دوسرے کو دے رہا، اپنے قریبی کو نہیں دے رہا، یہ بخل ہے، خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہ کرنا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، صرف زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے آدمی بخل سے نہیں نکلتا، بخل سے نکلنے کے لیے نفلی اموال کا صدقہ ضروری ہے۔ نفلی مال جب آدمی خرچ کرتا ہے تو بخیلوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے اور سخیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان اور بخل دونوں کے دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان اور بخل، یوں بھی سمجھایا ہے کہ یہ بخل ایک جہنم کا درخت سمجھ لیں اور اس کی شاخیں دنیا میں یوں لٹک رہی ہیں، اور جو آدمی بخل کے ساتھ چمٹ گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور سخاوت سمجھو کہ جنت کا درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، جو ان شاخوں کے ساتھ چمٹ گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بخل اور عطا، غنا، سخاوت اور بخل، ان دونوں کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میرے پاس مال ہے ہی نہیں، میں کہاں سے سخاوت کروں بھائی؟ مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اندر کا مزاج ہے سخی ہونا۔ یہ آدمی بڑے سخی مزاج کا ہے، معنی یہ کہ ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اپنے اوپر، اپنی ضروریات کو پیچھے کر دیتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھتا ہے، سخی آدمی۔ مال تو نہیں خرچ کیا مگر ہر جگہ پر دوسروں کا خیال رکھتا ہے، یہ سخی مزاج ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مال تو دیتا ہے مگر اس کو ہر انسان کی اچھائی بری لگتی ہے، یہ بخل کی نشانی ہے، برداشت نہیں ہے اندر، کسی کی اچھائی دیکھی وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، تو فرمایا بخل جس نے اختیار کیا، دوسری برائی وَاسْتَغْنَا، دین سے بے رخی اختیار کی، قرآن کریم سے بے رخ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بے رخی اختیار کی، منہ موڑ لیا۔ آج ہمارا مزاج بھی یہی ہے اور آج ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم ضرورت کا دین لے لیتے ہیں، جو ضرورت کا نہیں ہوتا ہم اس کو بھی لینے کو تیار نہیں۔ ضرورت کا دین یہ ہے کہ بس میں نمازی بن جاؤں، میرا بچہ بھی نمازی بن جائے، اور میرا بچہ جو ہے وہ میرا اور ماں کا فرما بردار بن جائے، بس اتنی حد تک دین کافی ہے۔ باقی تجارت میں بھی دین میں لے کر آؤں، میں اپنے معاملات میں بھی دین کو لے کر زندہ کروں، میں اپنے رہن سہن میں بھی دین کو زندہ کروں، میں اپنے لباس میں بھی دین کو زندہ کروں، میں اپنی خوشی اور غمی میں بھی دین کو زندہ کروں، اور میں اپنے چہرے پر بھی دین کو زندہ کروں، یہ بات مشکل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں صرف ضرورت کے مطابق ہم دین لے لیتے ہیں، باقی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین سے بے رخی اختیار کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے رخی اختیار کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی باتوں سے بے رخی اختیار کرنا ہے، اور بے رخی اختیار کرنا کس کی نشانی؟ سعادت مندی کی نشانی نہیں ہے، بد نصیبی کی نشانی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کس کی نشانی ہے؟ بد نصیبی کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تیسری نشانی
बदनसीब इंसान की तीसरी निशानी और अलामत ये है कि वह हक बात को झुटलाता फिरे। वो हक बात को झुटलाए, मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं तस्लीम करना। सच बात उसके सामने आई है, दुरुस्त बात सुनी है, एक बयान सुना है और वो बातें जो बयान में कही गई हैं वो मेरे लिए काबिल अमल थीं, लेकिन यहाँ से उठने के बाद बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अमल की तरफ कोई रग़बत नहीं है। एक तकज़ीब ज़बान से जुटलाना है, एक आदमी कहे मैं नहीं मानता, ये ज़बान से तकज़ीब है, और एक आदमी कहे हाँ हाँ मानता तो हूँ मगर अमल नहीं करता, ये अमली तकज़ीब है, ये अमली जुटलाना है। तो इसलिए फरमाया नंबर 1 बुखल, नंबर 2 दीन से मुंह मोड़ लेना, और नंबर 3 तकज़ीब करना, जुटलाना। जो आदमी इन 3 बुराइयों का मुर्तकिब है फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, हम उसको जहन्नम के रास्ते पर डाल देंगे, हम उसको जहन्नम के रास्ते पर चला देंगे। जिस इंसान में ये 3 खूबियां हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 देना, नंबर 2 गुनाहों से बचना, और नंबर 3 हक बात की तस्दीक करना। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, हम उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देंगे। और जिस शख्स में बुखल पाया जा रहा है और दीन से रूगर्दानी पाई जा रही है और हक बात को झुटलाना पाया जा रहा है, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, हम उसको जहन्नम के रास्ते पर डाल देंगे। अब अपना तकाबुल और